500 مسلمان جن کے آنکھوں پر پٹی باندھی یہ اور اس کی ٹیم نے، اور ہاتھ پیچھے سے باندھ لیے، ان بیچاروں کو ایک گڑھے کے اندر ڈالا، ایک کنویں میں ان کو ڈال دیا سب، اوپر سے ٹائر پھینکے، اور اوپر سے پہلے تو گولیاں برسائی ان پر، شہید کر دیا ان کو، پھر ٹائر پھینکے، پھر پیٹرول ڈال کر ان کو جلایا۔ ایک انتہائی اندوہناک اور لرزہ خیز واقعہ، اور اس واقعے کا مین کردار جو کہ شام کے صوبے حما میں پیش آیا، اس کے اندر ایک انتہائی اندوہناک قسم کی خون ریزی ہو، جس کا مین کردار ایک انتہائی بدبخت شخص امجد یوسف ہے۔ اس بدبخت نے بہت سے مسلمانوں کو قتل کیا ہے، اور انتہائی اندوہناک طریقے سے، دل خراش طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت میں یہ آ گیا ہے۔ دنیا میں تو آ گیا، لیکن آخرت میں بھی یہ آئے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ۔ اللہ تعالیٰ کو غافل نہ سمجھو، یہ جو ظالم کر رہے ہیں یہ اللہ کے نوٹس میں ہے، ان کا ظلم اللہ دیکھ رہا ہے۔ ٹھیک ہے کہ کچھ عرصے کے لیے تھوڑا مؤخر ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اللہ کی نوٹس میں ہے۔ ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، لہو پھر لہو ہے، گرتا ہے تو رنگ لاتا ہے۔ تضامن کے اندر اس شقی القلب شخص نے تقریباً 500 مسلمان جن کے آنکھوں پر پٹی باندھی یہ اور اس کی ٹیم نے، اور ہاتھ پیچھے سے باندھ لیے، ان بیچاروں کو ایک گڑھے کے اندر ڈالا، ایک کنویں میں ان کو ڈال دیا سب، اوپر سے ٹائر پھینکے، اور اوپر سے پہلے تو گولیاں برسائی ان پر، شہید کر دیا ان کو، پھر ٹائر پھینکے، پھر پیٹرول ڈال کر ان کو جلایا، اور پھر فاتحانہ انداز میں ہنستے ہوئے کہکہے لگاتے ہوئے اپنی بہادری سنا رہا ہے۔ یا للعجب، یا ویلک، تیری بربادی شروع ہو گئی۔ اس واقعے کے تقریباً 13 سال بعد، یہ واقع ہوا تھا اپریل 2013 میں، اور آج 2026 21 اپریل کو یہ بدبخت شخص سہل الغاب نامی گاؤں میں، جو کہ حما کا ایک گاؤں ہے، اپنے آبائی گھر میں بیٹھا ہوا تھا، مخبری ہوئی اور موجودہ حکومت کے افراد پہنچے اور اس کو وہاں سے گرفتار کیا۔ امجد یوسف جو کہ بشار الاسد کا قریبی ساتھی سمجھا جاتا تھا، اور اس کو خوش کرنے کے لیے یہ بدبخت اس طرح کے واقعات اس کے ہاتھ سے رونما ہوتے تھے۔ ایک دو مسلمانوں کا قاتل نہیں، بلکہ سینکڑوں مسلمانوں کا یہ قاتل ہے۔ اور میں تو حیران ہوتا ہوں کہ ایک آدمی کسی چیونٹی یا کسی چھوٹی چیز کو بھی جب مارتا ہے تو وہ اندر سے کڑتا ہے کہ کیا ہوا ہے، جائز نہیں ہے۔ یہاں تو یہ بدبخت آدمی سینکڑوں مسلمانوں کو قتل کرنے کے بعد، شہید کرنے کے بعد مسکراتا ہے اور ہنستا ہے۔ حکومت نے پکڑ کر اس کو تختہ دار پہ لٹکایا۔ یہ اور اس کے دیگر ساتھی بھی شامل ہیں جن کو پکڑا ہے، کئیوں کو۔ اب نیچے یہ سارے شہداء جو ہیں اس کے گریبان پکڑنے کے لیے تیار ہیں۔ قتل مسلم کوئی معمولی چیز نہیں۔ ایک
مسلمان کی کا نفس، اس کی جان، اللہ کے نبی نے کعبۃ اللہ کو مخاطب کر کے کہا کہ تجھ سے زیادہ یہ محترم ہے، اور اس طرح اتنی بے دردی سے قتل کرنا انتہائی افسوسناک بات ہے۔ اور الحمدللہ یہ قاتل اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ ہر ظالم، ہر قاتل کے لیے یہ ایک ندا ہے کہ ظلم کر کے بچ نہیں سکتے، اللہ کی گرفت میں آؤ گے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں۔ اس لیے ظلم کرنے سے پہلے، واردات کرنے سے پہلے ایک نہیں، دو نہیں، 100 دفعہ سوچو۔ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، ان بطش ربک لشدید۔ دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوں گے اور انشاءاللہ آخرت میں بھی۔ مفتی شفیع الرحمان کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔